السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ غزہ اسرائیل وار کا ایک دوبارہ سے اوور ویو لے لیتے ہیں۔ حالات جو ہیں وہ بہتری پہ آنے کے بجائے جو ہے وہ برے سے برے ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بالکل سیز فائر کا جو امکان ہے، آلدو کہ تمام انسانیت ہی اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ کب سیز فائر کا اعلان ہو اور کب یہ جو انسانیت کا ایک خطہ ہے غزہ کے اندر، جو 12 لاکھ سے زیادہ مسلمان اس وقت جو ہے وہ ایک اوپن ایئر پریزن، دنیا کا جس کو کہتے ہیں نا سب سے بڑا اوپن ایئر پریزن کہتے ہیں غزہ کو، جس میں آلدو کہ وہ ایک خطہ ہے لیکن نہ اس میں سے آپ پانی کے ذریعے باہر جا سکتے ہو سمندری راستے سے، نہ آپ کسی لینڈ بارڈر کے تھرو باہر جا سکتے ہو، نہ آپ کے پاس کوئی ایئرپورٹ یا کوئی ایسا جہاز ہوائی طریقہ ہے جس سے آپ اس پٹی سے باہر جا سکتے ہو۔ سو اس خطے کے اندر، اس غزہ کی پٹی کے اندر یہ 12-13 لاکھ جو بھی جتنے بھی مسلمان سویلینز ہیں، یہ اس خطے سے باہر نہیں جا سکتے، اور یہ آج سے نہیں، یہ 70 سال سے ان کے ساتھ یہ سلسلہ اور سلوک جو ہے وہ اسرائیل نے روا رکھا ہوا ہے۔ اور تھوڑا بہت جو بھی ترسیل ان کے بیچ میں آتی ہے، ایک تو انٹرنیشنل ایجنسیز اور دوسرے ممالک کی طرف سے ایڈز آتی ہیں جن کے اوپر ان کا گزارا ہوتا ہے، اور وہ ساری ایڈ بھی اسرائیل کے حوالے ہی کی جاتی ہے، اور اسرائیل اپنی مرضی سے راشن کر کے تھوڑا تھوڑا کھانا، تھوڑی جو میڈیسن اور امداد جو ہے وہ زمینی راستوں سے اندر آنے کے لیے جو ہے نا وہ اجازت دیتا ہے۔ لیکن جو یہ سب 7 اکتوبر پچھلے سال جو حملہ کیا حماس نے، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حماس کے پاس کوئی نہ کوئی راستے ایسے ہیں جن سے وہ ویپنز جو ہے وہ لیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے آ رہے ہیں، جن راستوں کی جو خبر ہے نا وہ اسرائیل کو نہیں ہو سکی۔ اور ڈیفینیٹلی انڈر واٹر، ڈیپ واٹر ڈائیونگ اور ڈیپ واٹر کے اندر سے کچھ ٹنلز بنائے گئے ہیں جن میں ڈائیورز ہی جا سکتے ہیں، شاید ایسا کچھ سسٹم بنا ہوگا، یا پھر دوسرا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو سینائی ڈیزرٹ ہے ایجپٹ کا، اس کے ساتھ جو پٹی لگتی ہے غزہ کی، جس کو آج کل ہم فیلاڈیلفیا کوریڈور کے نام سے یاد کریں، اس راستے کے تھرو بھی ہمیشہ غزہ کے جو لوگ ہیں وہ ٹنلز بناتے رہے ہیں، اور ٹنلز کے تھرو ان کا یہی ہمیشہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم بلڈنگ مٹیریل لے کر آتے ہیں جیسے، اور فوڈ لے کر آتے ہیں، کیونکہ اسرائیل جو دیتا ہے وہ تو بہت ہی کم ہوتا ہے، اور اس سے ان کے لوگوں کی میل نیوٹریشن بھی ہو رہی ہے، اور جو تباہی اور جو ڈسٹرکشن غزہ میں ہوتی ہی رہتی ہے، کیونکہ اکثر ہی اسرائیل کی طرف سے بومنگ، اور یہ سے فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہی بلکہ اس سے پہلے بھی اکثر ہر 2 سال بعد 4 سال بعد اسرائیل ایسا کرتا ہی رہتا تھا۔ تو ان کو جو ریکنسٹرکشن کے لیے مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، وہ جو غزہ کے لوگ ہیں اور حماس اور ان کی جو پولیٹیکل وائسز ہیں وہ یہی کہتی تھی ہمیشہ کہ ہم اگر ٹنلز ہم نے بنائے ہیں تو اس سے ہم کنسٹرکشن مٹیریل لے کر آتے ہیں، اور جو ہمارا زندگی گزارنے کا ایک بیسک ضروریات ہیں اور بھی بے شمار ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے بکس چاہیے ہوتی ہیں، میڈیسن چاہیے ہوتا ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ ہم وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ انہی راستوں سے اس سے پہلے ویپنز بھی آتے رہیں، بیکاز آف دا ریزن کہ اس دفعہ جو 7 اکتوبر کو حملہ کیا حماس نے اسرائیل کے اوپر، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ ہوم میڈ میزائل صرف نہیں ہیں اور ہوم میڈ ویپنز صرف نہیں ہیں، بلکہ ان کے پاس باہر سے بھی ویپنز، میزائلز، ڈرونز اور مختلف جو ہے نا جنگی ساز و سامان ان کو ملتا رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس اکٹھے ہوتا رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ سب کو شروع ہوئے 11 اور 12 مہینے، اکتوبر 11 سے شروع ہوا ہے، اور اب دیکھیں سپٹمبر آ گیا، تو مطلب 1 سال اب ہونے کو آ رہا ہے۔ لیکن یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے کہ اس جنگ کو ختم کرے، بیکاز اسرائیل اس دن کے بعد سے آج تک مستقل میزائل سے، ڈرون سے، بوم سے، ٹینکوں کے اٹیک سے، اور اپنے گراؤنڈ فورسز کو اندر بھیج کر کے تمام غزہ کی جو بلڈنگز ہیں، انفراسٹرکچر، اس تمام کو وہ زمین بوس کر چکا ہے، لیکن ابھی اس کا جو ہے نا وہ پیٹ نہیں بھر رہا۔ اسرائیل کا 40,000 سے زیادہ سویلینز وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن ان کا بھی دل نہیں بھر رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حماس کے ایک بندے کو ہم پکڑ کے جب تک نہیں ماریں گے تو ہم اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے۔ اور دنیا کی جو طاقتیں ہیں، یو ایس بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بہت کوشش کر رہا ہے کہ ان کو تنبیہ بھی کر رہا ہے اور ڈانٹ بھی رہا ہے نیتنیاہو کو، بائیڈن کی طرف سے بھی سخت باتیں آئی ہیں کہ اب تم باز آ جاؤ، لیکن
اور بھی عرب اسٹیٹس تمام جو اسرائیل کے فرسٹ ڈور نیبرز ہیں وہ بھی مستقل کوشش بھی کر رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے، لیکن اسرائیل کبھی کس کی ایک بات پہ اڑ جاتا ہے، کبھی کوئی اور دوسری شرط اپنی سامنے لے آتا ہے، اور حماس جو ہے وہ اس کی ناجائز اور بہت ہی بےایمانہ قسم کی جو ہے شرائط ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ سو یہ سلسلہ تو آگے نہیں بڑھ رہا، تو پھر ہوگا کیا اگر یہ کیا اسرائیلی فورسز غزہ کے لوگوں کو مارتے چلے جائیں گے اور نہ مسلمان دنیا کچھ کرے گی، نہ حماس کوئی مزید اقدام کرے گا، نہ ہی ویسٹ بینک کے لوگ کھڑے ہوں گے؟ کیا ایسا اسرائیل سمجھ رہے کہ ہم تو یہ شدت پسندی کرتے رہیں گے اور حماس کی طرف سے وہی اکا دکا جواب ملتے رہیں گے، جیسے کبھی وہ ایمبوش کر کے ان کا کوئی ایک دو ٹینکس اڑا دیتے ہیں، کبھی ایک دو سولجرز ان کے مار دیتے ہیں؟ یعنی 40,000 جہاں پہ غزہ کے لوگ شہید ہوئے اس کے مقابلے میں ہزار مطلب 1,000 2,000 یا چند ہزار کے اندر اسرائیلی فوجی اور سویلینز کی ہلاکت ہوئی ہے ابھی اس پورے 7 اکتوبر کے واقعے سے لے کر اب تک کے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب حماس جو بھی جوابی کارروائی کر رہا ہے وہ پرپورشنلی بہت ہی کم ہے، اور نیتن یاہو کی اور اس کی جو فار رائٹ کیبنٹ ہے جو کہ بہت ہی کٹر قسم کے زائنسٹ ہیں، وہ یہ بات سوچ سکتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں اب تک کہ اگر ہم اس جنگ کو جاری رکھیں اور غزہ کے لوگوں کا جینوسائڈ کرتے چلے جائیں تو ہماری عوام جو ہے نا وہ برداشت کر لے گی کہ چند ہزار چند سو اسرائیلی جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں اور وہ اس چیز میں ہمارے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ لیکن ابھی آپ کو میں یہ جو ساری نیوز شیئر کرنے لگی ہوں اس سے تو کچھ اور ہی پکچر اب سامنے آ رہی ہے، جو میں آپ کو یہ فرسٹ نیوز بتا رہی ہوں کہ پہلے تو یہ کہ غزہ کے اندر تو جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ تو صحیح ہے، سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن ویسٹ بینک کے اندر بھی جو ہے نا اسرائیل نے کارروائیاں شروع کر دی۔ جس دن سے 7 اکتوبر سے غزہ کے اندر سے یہ حملہ ہوا تھا تب سے میں آپ کو کوریج کرتی آ رہی ہوں کہ ویسٹ بینک میں بھی ریڈز کا سلسلہ اسرائیل نے شروع کر دیا اور محلوں میں جا کر دہشت پھیلانا، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنا اور سویلینز کو ڈرا کے رکھنا، تاکہ کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ویسٹ بینک میں بھی بہت سارے گروپس ہیں جو کہ آزادی کے جنون کے اندر مبتلا رہتے ہیں اور جو کہ فرسٹ انتفاضہ میں بھی سامنے آ گئے تھے، سیکنڈ انتفاضہ میں بھی سامنے آ گئے تھے۔ تو ویسٹ بینک میں بھی جو ہے اتنا کام اینڈ کوائٹ تو نہیں ہے، وہاں پر بھی بے شمار نوجوان ہیں جو کہ آزادی کے اور جذبے سے مطلب سرشار بھی ہیں اور ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں اسرائیل کی ناجائز بربریت کا، اور جو ابیوز وہ لوگ کرتے ہیں، ان کے سپاہی ڈیلی بیسس پہ ویسٹ بینک کے لوگوں کے ابیوز کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ وہ سیٹلمنٹس نہیں بناتے ہیں، ان کے محلوں اور گھروں پہ اٹیک کرتے ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کرتے ہیں، ان کے جو گھر ہیں وہاں سے فیملیز کو دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں اور ان گھروں کو توڑ کے اور وہاں پر اپنے نئے محلات بنانے شروع کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ تو مطلب ڈے 1 سے اب تک رکا ہی نہیں ہے، ابھی بھی وہ جاری ہے۔ اس جنگ کے دوران بھی اسرائیل کے جو منسٹرز ہیں وہ کہہ چکے ہیں کئی دفعہ کہ فلانی جگہ پر ہم نئی سیٹلمنٹس جو ہے وہ ہم نے بنانی ہے اور وہ ہم اس کے لیے کام ہماری شروع ہو رہا ہے اور ہم بنانے لگے ہیں، اور اس طرح کی باتیں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ سو ویسٹ بینک جو ہے وہ اتنا مطلب ایزی پیس آف کیک نہیں ہے اسرائیل کے لیے، اور وہ اس خوف میں مبتلا رہے ہیں شروع دن سے کہ کہیں یہاں سے بھی ہم پہ اٹیک نہ شروع ہو جائے، تو پھر ہم 2 فرنٹ وار کیسے لڑیں گے؟ کیونکہ اس وقت بے شمار ٹینک، بے شمار فوجی جو ہیں وہ غزہ کے ارد گرد اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر لڑ رہے ہیں، اور مطلب وہاں پر بھی ان کے جو ڈیفنس منسٹر وہ کہہ چکے ہیں کچھ مہینے پہلے کہ فوجی جو ہیں وہ تھک گئے ہیں، ان کے پاس ساز و سامان کم ہو گیا ہے، تو بریک آنی چاہیے وار میں، اور مطلب ہمارے فوجیوں کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ تو اگر غزہ کے اندر یہ حالات ہیں تو اگر ویسٹ بینک تو اس سے کافی بڑا ہے، اور اگر یہاں پر اس قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اسرائیلی فوج کے لیے معاملات کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو لیکن بجائے اس کے کہ آپ ایک پیسیفائی کرو چیزوں کو، معاملات کو ٹھنڈا کرو اور ایک ان کو ایسی ہنٹ دو کہ یار ہمیں آپ سے نہیں لڑنا ہے، ہم پیسفلی طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر لیں، اس طرح وہ نہیں کریں بلکہ وہ اور سے زیادہ اگریسو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیل نے جنین کے اندر جو ویسٹ بینک کے اندر کا ایک علاقہ ہے اس میں ریڈز کی ہیں بے شمار، اور یہ جو ریڈز جنین کے علاوہ بھی کچھ اور علاقوں میں کی ہیں، اور یہ جو 7 days ریڈ ان آکیوپائڈ ویسٹ بینک جنین یہ ڈیڈلی ہیں، اور یہ جو تمام ریڈز کا سلسلہ ہے جو 7 دن آلموسٹ جاری رہا ہے، لیکن ابھی بھی وہ ختم نہیں ہوا، بیکاز آج کی بھی نیوز ہیں کہ آج بھی
جنین میں اسرائیلی فوجی نے کسی کو مارا ہے، مگر یہ جو 7 دن کے ریڈز ہوتے رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ انتفاضہ کے بعد ویسٹ بینک کے اندر جو ہے نا سب سے بڑے ریڈز اب دوبارہ سے یہ ان لوگوں نے کیے ہیں. یہ جنین سٹی جس کے اندر 50,000 لوگ رہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے یہ ریڈز کیے ہیں. اور ابھی جو خبریں آ چکی ہیں اس کے مطابق مطلب کہ 30 لوگوں سے زیادہ جو ہے نا وہ مارے جا چکے ہیں جنین کے اندر ہی صرف. اور یہ جو میپ ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہے، اس میں جنین جو ہے وہ ٹاپ آف ویسٹ بینک کے جو بالکل نارتھ کے اوپر یہ سیٹلمنٹ ہے یا محلہ ہے یا سٹی کہہ لیں آپ. اور یہ ایک اور محلہ ہے تل کریم اور طباس، یہ 3 محلوں کے اندر انہوں نے ریڈز کی ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ ان کے یہی ہوتا ہے، ان کا وجہ جو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر ملیٹنٹس جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور موومنٹ ہو رہی ہے اور وہاں پہ حملہ کرنے لگے ہیں اور یہ اور وہ. تو ظاہر ہے جب آپ غزہ کے لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ مار رہے ہو، جب آپ ویسٹ بینک کے اندر ریڈز کیے جا رہے ہو اور کبھی آپ کسی ایک چیک پوسٹ پہ فائرنگ کر دیتے ہو، کبھی آپ کسی محلے میں اور گھر میں گھس کر کے ٹیرر ہراس کرتے ہو لوگوں کو، تو کچھ نہ کچھ تو ریاکشن یہاں سے آنا ہے. اور پھر غزہ کے اوپر جو حملہ ہے وہ فلسطین کے اوپر حملہ ہے. تو یہ لوگ اپنے آپ کو الگ تو نہیں سمجھ سکتے کہ جی غزہ میں جو بھی ہو رہا ہے وہ الگ سے ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ایسا تو نہیں ہے. بلکہ ان کے بہت سارے دوست، احباب، رشتہ دار ڈیفینیٹلی یہاں کے اور وہاں کے لوگوں کے ہوں گے جن کا مطلب آپس میں میل ملاپ رہا ہوگا. سو اگست 28 سے یہ چیز شروع ہوئی. پہلے دن 10 لوگوں کو مار دیا گیا. اگست 29 کو وہاں کے ہاسپٹلس اور میڈیکل سینٹرز کو سراؤنڈ کر کے بند کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر انہوں نے 30 اگست کو ڈسٹرکشنز کی، مزید انہوں نے لوگوں کو مارا. اس کے بعد جو ہے وہ گھروں کو انہوں نے بلو آف کر دیا، باموں سے اڑا دیا. اور یہ ٹول بڑھتے بڑھتے جو ہے آج جو ہے 30 سے اوپر پہنچ چکی ہے. یہ 30 سپٹمبر کی رپورٹ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اور اس کے بعد مزید اور بھی ہو چکا ہے. اور انہوں نے ان کی سڑکیں، جنین کے اندر جو سڑکیں ہیں ان کو اور شہر کی مختلف انفراسٹرکچر کو بلڈوز کر دیا. اور مختلف گھروں کی چھتوں پہ سنائپرز کو روف ٹاپس پہ ڈپلوائے کر دیا کہ گلیوں میں سے، شہر کے بازاروں میں سے، گلیوں میں سے جو لوگ گزرے ہیں ان کو وہ گن پوائنٹ پہ اٹیک کر سکیں. سو یہ کچھ انہوں نے کیا ہے. یہ تباہی مچ چکی ہے. ایک ہفتہ پورا ویسٹ بینک کے اندر ایک شدید قسم کی کارروائی جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو پرووک کرنا، جس کا مطلب ہے کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سوچ رہے ہیں کہ یار ہم نہیں نکلتے، شاید سیز فائر ہو جائے، آج ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، ان لوگوں کو پرووک کرنا، ان لوگوں کے گھروں محلوں میں جا کر ان کے اوپر فائرنگ کرنا، ان کے گھروں کو بلڈوز کرنا. آپ سوچ لیں کہ یہ مطلب کیا اسٹریٹجی ہے جو اسرائیل استعمال کر رہا ہے. یعنی ایک طرف سے تو اس کو خوف کہ یہ لوگ کہیں اٹھ نہ کھڑے ہوں، اور دوسری طرف سے اب وہ اس نہج پہ آ گیا کہ وہ ان لوگوں کو جا کے پرووک کر رہا ہے. سو دس از اے ویری اسٹرینج اسٹریٹجی جو کہ ہمیں اسرائیل کی طرف سے دکھائی دے رہی ہے. اس کے علاوہ اسرائیل kills a top militant and its deadliest West Bank in its deadliest West Bank raid since the Gaza war began. اسی ریڈ کے درمیان اسرائیل نے یہ کہنا کہ ہم نے جو ویسٹ بینک کے اندر جو ملیٹنٹ یعنی بہت ساری آزادی پسند جماعتیں وہاں پر بھی کام کر رہی ہیں. بہت ساری ان کے ڈفرینٹ نام ہیں، بہت ساری درجنوں میں ہیں. اور ان میں سے کسی کے جو ہے نا کمانڈر کو وہ پکڑ کے ہم نے مار دیا. یعنی کہ وہی بات کہ اگر ویسٹ بینک کی جو یہ جماعتیں ہیں جو کہ خاموش اب تک بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کو پرووک کیا جا رہا ہے کہ ہم تو تم لوگوں کے کمانڈرز کو آ کے مار رہے ہیں، تو تم لوگ بھی نکلو. مطلب یہ سسٹم مجھے تو دکھائی دے رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سیز فائر کی طرف تو بات جاتی ہوئی قطعی طور پہ نہیں دکھائی دی جا رہی، لیکن دوسری طرف اسرائیل ایسے سچویشن کریٹ کر رہا ہے کہ جو وار ہے وہ غزہ سے نکل کر اب ویسٹ بینک کے اندر بھی آ جائے. وہ پرووک کر رہا ہے کہ 3rd انتفاضہ شروع ہو. وہ پرووک کر رہا ہے کہ جو
جو غزہ کے اندر ہم جینوسائڈ مطلب فل فلیج کر رہے ہیں، جس میں ہم ڈیلی 30 40 100 50 150 لوگوں کو ماریں، وہی کام کیوں نہ ہم ویسٹ بینک بھی کسی بہانے سے شروع کر دیں. سو ظاہر ہے کہ جب اسرائیل اس طرح کے اسٹیپس کرے گا تو پھر حماس کی طرف سے اور ویسٹ بینک کے مختلف جو ہیں فورسز، ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ تو ریٹیلیشن آئے گا. ہم حزب اللہ کی طرف سے بھی ریٹیلیشن آئے گا. سائرن ساؤنڈ ان تیل اویو ایز حماس فائرز راکٹس فرام غزہ. سو یہ چیز پہلے بھی غزہ کے اندر سے حماس کی طرف سے اسرائیل کی علاقوں کے اندر ڈفرینٹ جگہوں پر اٹیکس ہوئے ہیں، لیکن یہ اب انہوں نے اس کے ریٹیلیشن میں کہ ویسٹ بینک میں اب آپ لوگ یہ جو کر رہے ہو، تو اس کے ریٹیلیشن میں تیل اویو جو کہ اسرائیل کا کیپٹل ہے، وہاں پر انہوں نے یہ میزائل فائر کیے ہوئے ہیں. اور ایک تو حزب اللہ کی طرف سے بھی پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں اوپر سے، اور اب حماس بھی اگر پورے اسرائیل میں اپنے میزائل داغنا شروع کر دے تو پھر ڈیفینیٹلی وار جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے غزہ سے نکل کر پورے اسرائیل میں. کیا اب یہ وار ایکسپینڈ ہو جائے گی؟ پہلے بھی ان کی طرف سے حملے ہوئے، لیکن خدشہ اس بات کا ہے کہ اب اور شدت سے اور تواتر کے ساتھ تو نہیں کہیں یہ حملے شروع ہونے والے ہیں. اور یہ جو میں نے کل بھی کور کیا تھا کہ 6 ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی ہیں اسرائیل کے جو ہوسٹیجز حماس کے پاس ان کے پاس قید تھے، ان میں سے 6 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز اسرائیل نے ریکور کی ہیں اور وہ وہاں پر باڈیز واپس چلی گئی ہیں. تو اس کے بعد سے بھی ایک سیناریو بہت زیادہ چینج ہو گیا، بیکاز وہ باڈیز کا اسرائیل میں آنے کی وجہ سے اسرائیل کے اندر بہت زیادہ پروٹیسٹ اپنی گورنمنٹ کے خلاف شروع ہو چکے ہیں، اور بہت زیادہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ سخت سے سخت آ رہی ہے کہ یہ وار کو بھی ختم کرو. اور نیتن یاہو سے تو وہ کب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ ریزائن کر دو، کیونکہ ہمیں تمہاری وہ قبول نہیں ہے جو تمہاری اسٹریٹجی ہے، جو ہماری حکمت عملی ہے. تو حماس نے کیا کہا ہے کہ یہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں جو کہ واپس لے کر گئے ہیں اسرائیلی لوگ، فوجی جو ہے اسرائیل کے اندر لے کر گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا تو یہی بیان ہے کہ جی حماس نے ان کو مارا. لیکن حماس کی طرف سے فوری طور پر یہ جو ہے جواب آیا ہے کہ ان کی ویڈیو مطلب میسیجز آئے ہیں کہ یہ جو 6 کے 6 لوگ جن کی ڈیڈ باڈیز اسرائیل اپنے پاس لے کر گیا ہے، وہ سب کے سب اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے اور ان کی جو ایئر اسٹرائکس مستقل جاری ہیں ان کی وجہ سے وہ مارے گئے. ہم نے ان کو نہیں مارا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ حماس کے نے کچھ ویڈیو ٹیپس بھی جاری کرنی شروع کر دی، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت ساری ٹیپس ہیں اور ہم تھوڑی دیر بعد ہم ان کو جاری کریں گے، جس میں انہی ہوسٹیجز کی ریکارڈنگز موجود ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نیتن یاہو کی غلطی کی وجہ سے ہم یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. نیتن یاہو پیس ڈیل کیوں نہیں کر رہا ہے؟ حماس ہمارے لیے خطرہ نہیں، بلکہ اسرائیل کی اور اسرائیل کی فوج ہمارے لیے خطرہ. یہ بات وہ اپنی ویڈیو ٹیپ میں، پہلی ٹیپ میں، یہ جو ہوسٹیج ہے جو مارا جا چکا ہے اس خاتون نے یہ بات کہہ دی ہے. اور یہ اس طرح کی ویڈیو ٹیپ کا جاری ہونا اور اسرائیل کی جو کمیونٹی جب وہ دیکھے گی تو پھر ان کا غم و غصہ نیتن یاہو اور ان کی جو فائر رائٹ کیبنٹ اس کے خلاف بہت شدید ہوتا جائے گی. اور اگر حماس یہ اسٹریٹجی اپنائے کہ وہ ہر کچھ گھنٹے یا ہر ایک دن کے بعد اس طرح کی ویڈیو ریلیز کر رہا ہے، تو پھر وہ جو پروٹیسٹ کا سلسلہ ہے وہ بھی کم نہیں ہوگا بلکہ وہ بڑھتا چلا جائے گا. سو یہ بھی ایک حماس کی اسٹریٹجی ہے. مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ حماس اس چیز سے مایوس ہو چکا ہے، اور وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کے جو انٹینشنز ہیں وہ بہت ہی ظالمانہ ہیں، اور وہ کسی قسم کی پیس کی طرف تو وہ آنا ہی نہیں چاہتے. وہ تو موقع میں شاید بیٹھے ہوئے تھے تلاش میں، انتظار میں کہ یہ ایسا ہو اور ہم ایک فل فلیج وار کر کے پورے ہی فلسطین کو ختم کر دیں. سو اب یہ جو ہوسٹیجز 6 گئے ہیں وہ ان کے بارے میں حماس نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہم نے نہیں مارا، اور جو باقی بھی ہوسٹیجز ہیں وہ بھی اگر مارے جائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کی ایئر اسٹرائک سے ہی مارے جائیں گے. اور اگر جب بھی ان کو ملیں گے ہوسٹیجز کسی بھی حالت میں، تو حماس جو ہے وہ صاف طور پہ انکار کر دے گا کہ ہم نے نہیں مارا ان کو، یہ آپ لوگوں نے خود ہی مارا ہے. سو انٹرنیشنل فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایجپٹ نے اور سعودی عرب نے
جو ہے وہ دوبارہ سے ایک دفعہ آپس میں بات بھی کی ہے. دونوں سی سی اور ایم بی ایس کی فون پہ بات ہوئی ہے, اور عرب کنٹریز جو ہیں وہ یونائٹڈ ہیں. وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب, ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ سیز فائر کی جائے. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہ اسرائیل نے اب کیا چیز سامنے رکھی ہے. نیتن یاہو نے کچھ دن سے یہ بات کہنی شروع کر دی ہے کہ اگر ہم سیز فائر کریں گے تو اس میں ہماری ایک شرط یہ ہوگی کہ جو فیلاڈیلفیا کوریڈور ہے, جو غزہ اور سینائی ڈیزرٹ کے بیچ میں جو بارڈر لگتا ہے, وہ والا بارڈر کو جو ہے نا ہم اسرائیل کے وہ مطلب انڈر کنٹرول ہوگا وہ. اور حماس کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کسی صورت میں بھی اس چیز کو نہیں مانیں گے کہ یہاں پر یہ اسرائیلی فوجی کھڑے رہیں, اور یہ ہماری ترسیل کے جو آخری ہمارا امید ہوتی ہے کہ کوئی کھانے کی چیز, کوئی بلڈنگ مٹیریل, کوئی ادویات, کچھ بھی ہمیں چاہیے تو وہ ہر بات پر اسرائیل جو ہے اس کے فوجی جو ہیں ہمیں یہاں پر ابیوز کریں گے, ہمیں ہر وقت گن پوائنٹ پہ رکھیں گے اور ہماری ایک ایک چیز کو چیک کریں گے اور ہمارے زندگی کے معاملات کو ڈیلے کریں گے, اور جینوسائیڈ اور اپارتھائڈ کی ایک نئی مثال یہاں پہ قائم ہونا شروع ہو جائے گی. سو حماس نے اور ایون ایجپٹ نے اور سعودی عرب نے بھی کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم اس بات پہ بالکل اگریڈ نہیں ہیں کہ جو ہے یہ فیلاڈیلفیا کوریڈور جو ہے یہ اس کے اوپر اسرائیل کا کنٹرول ہوگا. اور ایجپٹ جو ہے اس کو بڑا غصہ ہے اس بات پہ کہ بھئی بار بار ایسے کہا جا رہا ہے کہ اسی سینائی غزہ بارڈر جو اسٹرپ ہے, جو بارڈر لینڈ ہے, اس کے تھرو حماس کو اتنے سالوں سے آرمز ملتے رہے. جب بھی یہ بات اسرائیل کی طرف سے آتی ہے تو ایجپٹ فوراً ریاکٹ کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے کوئی بھی, ہماری طرف سے کوئی بھی یہاں پر نہیں گیا اسلحہ, لہٰذا یہ بات نہ کی جائے اور یہ بات ہم نہیں برداشت کریں گے. اور سعودی عرب نے بھی اب یہ کہہ دیا کہ ایجپٹ کی طرف سے کوئی اسلحہ نہیں گیا تو یہ غلط بات نہ کی جائے. اور ان دونوں ممالک نے یہ بھی بات جو ہے باور کروا دی ہے کہ ہم بالکل نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم برداشت کریں گے کہ اسرائیل کے جو فوجی ہیں وہاں پہ کھڑے رہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کے جو اپنے اینالسٹ ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے کہ یہ اتنی بے وقوفانہ قسم کی شرط ہے نیتن یاہو کی کہ اگر وہاں پر 200 400 یا ایون 1000 فوجی جو ہیں وہ اپنی بختر بند گاڑیوں میں یا ایون اپنے ٹینکس کے اندر بیٹھ کر کے وہاں پہ ڈیوٹی دیں گے تو وہ تو ایک سیٹنگ ڈک کی طرح سے لگ رہے ہوں گے حماس کے ملیٹنٹس کو, اور وہ تو بڑے مزے سے ان کو روز آ کے مارا کریں گے اور روز ان کے اوپر میزائلز اور ڈرونز اور اس طرح سے اٹیک کیا کریں گے. تو یہ تو ایک بہت ہی غلط پلاننگ ہے, اسٹریٹجی ہے اسرائیل کی, کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس کے فوجی وہاں پہ بیٹھے رہیں گے اور حماس ان کے اوپر کسی قسم کا حملہ نہیں کرے گا اور کسی طریقے سے بھی ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. سو یہ چیز پلان جو ہے اسرائیل کی طرف سے بھی اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ فیلاڈیلفیا کوریڈور جو ہے اس کی بھی یہ خبریں بالکل چل رہی ہیں نیوز پہ. اور جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسرائیل کی جو عوام ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں کیپٹل سٹی تیل اویو کے سڑکوں پہ نکل کر پروٹیسٹ کر رہی ہے. ڈیلی بیسس پہ یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ شدید ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ نیا شوشہ چھوڑنا کہ فیلاڈیلفیا کوریڈور پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے, تو یہ چیزیں جو ہیں اسرائیل کی پبلک کو مزید انفیریوریٹ کر رہی ہیں کہ ایک بات کے بعد دوسری بات نکال لیتے ہیں اور سیز فائر کی بات کو دور سے دور دھکیلتے جا رہے ہیں. اور ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمارے وہ 100 لوگ جو کہ وہاں پہ موجود ہیں ابھی بچے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پہ کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ہمیں واپس اپنے لوگ چاہیے. یہ ڈیمانڈ ہے اسرائیل کی عوام کی. اور مطلب یعنی نیتن یاہو جو ہے نا وہ اس وقت بٹوین دا ہیل اینڈ دا ڈیپ واٹرز, یعنی وہ محاورہ ہے نا کہ ایک طرف آگ اور دوسری طرف ڈیپ واٹرز, یعنی کچھ سمجھ نہیں آ رہا نیتن یاہو کو کہ فار رائٹ کیبنٹ کو کہ اگر وہ بات نہیں مانتا جو کہ بضد ہیں کہ جنگ کو نہیں ختم کرنا, اور اگر ان کی بات وہ نہیں مانے گا تو وہ اس کے ساتھ کولیشن ختم کر دیں گے اور اسی دن گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. اور اگر وہ عوام کی بات نہیں مانتا تو پھر ان لوگوں کا غم و غصہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کہ یہ عین ممکن ہے کہ نیتن یاہو کے گھر تک بھی پہنچے. جیسے ڈفرینٹ ممالک میں ہم نے دیکھا کہ اب پروٹیسٹرز جو ہیں وہ اپنے لیڈرز کے اور اپنے حکمرانوں کے گھروں میں بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان کو گھروں کو بھی مسمار کر دیتے ہیں. سو ایسا بھی ہو سکتا ہے اسرائیل کے اندر. بہرحال
ٹرکی میں کیا ہوا ہے، ٹرکی میں ایک کوسووار مین جو ہے جس کو یعنی ایک یہودی جو ٹرکی میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی کے اندر، کیونکہ ٹرکی نیٹو کا ممبر ہے، تو ٹرکی نے کچھ اپنی ایئر ملٹری بیسز یعنی ایئر بیسز یا نیول بیسز ایک آدھی جو ہے نا وہ یو ایس کو، نیٹو کو دی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو یورپین فوجی ہیں وہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، اور ظاہر جب وہ اب ان بیسز میں ہیں تو وہ ٹرکی کے شہروں میں بھی آ کے چکر لگاتے ہوں گے۔ اسی سلسلے میں یہ جو یہودی کوسووار مین جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اور اس کے اوپر یہ الزام لگا ہے ٹرکی کی اتھارٹیز نے کہ یہ موساد کا ایجنٹ ہے اور یہ فائنانسر ہے، موساد کو پیسے پہنچانے میں، فنڈز پہنچانے میں وہ یہ کام کر رہا تھا، اور یہ کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ آج سے یا کل سے نہیں شروع ہوا، بلکہ جنوری سے ٹرکی کے جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے کافی لوگوں کو، ڈزنز آف پیپل کو اریسٹ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے اوپر یہی الزامات کہ وہ اسرائیل کے لیے جو ڈاٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور ٹرکی کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ اسرائیل کو پہنچا رہے ہیں۔ سو یہ چیزیں جو ہیں ٹرکی میں ہو رہی ہیں۔ ٹرکی بھی تمام ان مسلمان ممالک کی طرح ہی ہے جہاں پہ تمام جو عوام ہے وہ ان کے دل جو ہیں وہ فلسطین اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ نہایت غصے میں، اور ایون ایردوغان جو کہ بڑا خود بھی ایک جو ہے وہ فلسطین کے حق میں بات کرنے والا لیڈر سمجھا جاتا ہے، مسلمان دنیا میں اس کو ایک لیڈر سمجھا جاتا ہے اس معاملے میں، لیکن ٹرکی کے عوام نے غم غصے کا اظہار کیا ہے ان پچھلے مہینوں میں ایردوغان کے اوپر بھی کہ تم کیوں نہیں کوئی پریکٹیکل سٹیپ لے رہے، تم کیوں نہیں اس وار میں انوالو ہو کر غزہ کے لوگوں کو بچا رہے ہو۔ سو یہ چیزیں چل رہی ہیں پورے ریجن کی، میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں کہ پورا ریجن انوالوڈ ہے اور پوری طرح سے انوالوڈ ہے، اور ایوری بڈی از لکنگ ایوری ڈے کی سچویشن کیا ہو رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے تمام عرب اور مسلم ورلڈ کی طرف سے، ایون یورپ کی طرف سے بھی بظاہر کوشش ہو رہی ہے کہ سیز فائر ہو جائے، لیکن کیا لاہے عمل ہے اسرائیل کا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک اور خبر ٹرکی کے بارے میں کہ وہاں پر اسی دن جب یہ کوسووار مین اریسٹ ہوا تو اس میں دو جو یو ایس کے مرینز یعنی فوجی ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے، اور وہاں پر نیشنلسٹ یوتھ گروپ کے کچھ لوگ تھے، مطلب بازار میں مارکیٹ میں لوگ تھے، وہاں پر انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ یو ایس کے فوجی گزر رہے ہیں تو انہوں نے ان کو پکڑا اور ان کے چہروں کے اوپر وائٹ ماسک بھی لگائے، اور ان کو ان کے خلاف نعرے بازی کی، اور ان کو بولا کہ یہاں سے نکل جاؤ، ہمارے ملک سے چلے جاؤ اپنے گھروں میں واپس۔ اور اس سلسلے میں ٹرکی کی پولیس نے ان لوگوں کو پکڑا بھی ہے، 15 لوگوں کو پکڑا کہ کیوں تم لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ بہرحال یہ ٹرکش عوام کے غم و غصے کا پتہ چل رہا ہے یہاں سے بھی۔ سو دس از واٹس ہیپننگ۔ اور لاسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں تھوڑی سی کہ یہ پروٹیسٹ ٹیل اویو کے اندر جب سے یہ ہوسٹیجز واپس آئے ہیں، 2-3 دن ہو گئے ہیں اس بات کو، ڈیلی بیسس پہ بہت بڑے بہت شدید پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پورا دن لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسرائیل کی حکومت سے، نیتن یاہو سے، کہ سیز فائر فوری طور پہ بجا لایا جائے اور جنگ کو ختم کیا جائے، اور ڈیل کی جائے ہوسٹیجز کی، اور ہوسٹیجز کو برآمد کیا جائے اور ان کو اپنے گھروں میں واپس لایا جائے۔ سو بڑی ہی وولٹائل سچویشن ہے۔ دوبارہ میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں، اسرائیل کی جو حرکتیں ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ویسٹ بینک پہ کیا، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جنگ ختم کرنے کے بجائے وہ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں پورے فلسطین کے اندر، اور پھر جب ایسا ہوگا تو پھر حزب اللہ کتنا ریئیکٹ کرے گا، پھر ایران کتنا ریئیکٹ کرے گا، پھر یمن سے کتنی حملے ہوں گے، اور پھر حماس جو ہے وہ کتنا زیادہ اسرائیل کی شہروں کے اندر بامبنگ کرے گا اور میزائلز اپنے داغے گا، اور مطلب ایک امپاسبل سچویشن بن جائے گی جس میں تمام دنیا کے ملکوں کو انوالو ہونا پڑ جائے گا۔ مطلب ورلڈ وار 3 سینیریو اور سچویشن جو ہے نا وہ بہت ہمیں اس صورتحال میں قریب نظر آ رہی ہے۔ گاڈ فاربڈ، نو بڈی وانٹس کہ ایسا ہو، نو بڈی وانٹس کہ غزہ کے مزید ایک بھی شہری کو شہید کیا جائے، ویسٹ بینک کے کسی ایک بھی شہری کو شہید کیا جائے۔ سو لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ کچھ بہتری کی طرف حالات چلے جائیں۔